میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی سٹوری جو ہے جو خود کو عشق عمران میں مبتلا قرار دیتا ہے، یعنی سہیل آفریدی، جنہیں میں نے نیا ایک لقب دیا ہے بلنڈر بوائے کا. بلنڈر بوائے کیوں؟ کیونکہ وہ غلطی پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ وہ بات کر جاتے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کے بعد وہ خود مشکل میں پھنس جاتے ہیں. پہلے مساجد میں کتے باندھنے والا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ان کے گلے پڑا اور آج تک اس کا وہ کچھ جواب نہیں دے سکے. کل انہوں نے جو بات کی کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر اڈیالہ سے باہر نہیں جاؤں گا، وہاں سے نہیں ہٹوں گا. تو پھر رات کی ہم نے دیکھا کہ پتلی گلی سے وہ وہاں سے فرار ہو گئے. اب انہوں نے پتلی گلی کیوں اختیار کی؟ پہلی بات، اگر وہ یہ بات نہ کرتے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، تو ان کے لیے کیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ جوش خطابت میں یا عشق عمران کے اظہار کرنے میں، کیونکہ یہ اصلی عشق مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اگر یہ اصلی عشق ہوتا تو پھر وہ پتلی گلی سے بھاگتے نہ، بلکہ وہ 126 دن کم از کم وہاں پر بیٹھے رہتے اور اپنے محبوب عمران احمد نیازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم از کم انہی کے ریکارڈ کو میٹ تو کرتے. لیکن وہ ایسا کیا نہیں. اب یہ پتلی گلی کیوں اختیار کی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے جی کہ انہوں نے کال دی تھی تمام پارلیمنٹیرینز کو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو وہ آزاد یا مادر پدر آزاد، لیکن بظاہر انہوں نے اس وقت جو پارلیمانی پارٹی جس کا وہ حصہ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کہلاتی ہے. ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں انہوں نے سہیل آفریدی کی کال کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھا اور وہ وہاں پر نہیں آئے. اب وجہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک تھیٹر لگانا جو ہے شروع کر دیا. وہ سمجھ گئے، بھانپ گئے کہ یہ اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے اب تھیٹر لگانا چاہ رہا ہے جس میں وہ ہمیں استعمال کرتا ہے. پہلے یہ کام علیمہ خانم کر رہی تھی، تو اب یہ دوسرا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی آ گیا جو تھیٹر لگانا چاہ رہا ہے. ویسے تو سہیل آفریدی ایکٹر ہیں لیکن اس کمال کے ایکٹر نہیں ہیں جیسی آسکر وننگ پرفارمنس ہوتی ہے علیمہ خانم کی. بہرحال جی یہ تھیٹر جو ہے یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر انہوں نے اپنا بوریا بسترا وہاں سے گول کیا اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھے کہ جی اب ہم اپنے اس دھرنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان منتقل کرنے جا رہے ہیں. اس کے باہر وہاں پر احتجاج کریں گے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملاقات کی کوشش کریں گے. پھر آج کا دن آ گیا جی. آج وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے لیے جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تحریک انصاف والوں نے، تو چیف جسٹس نے ان سے ملاقات سے گریز کیا، نہیں ملے ان کو. وجہ یہ تھی کہ آپ کا مقدمہ ہے، آپ درخواست گزار ہیں اور آپ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے اپنا کیس جو ہے وہ دائر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا طریقہ کار تو نہیں ہو سکتا. یا وہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تھوڑی ہیں. اور وہ بیسکلی جو ججز ہوتے ہیں وہ عوام کے اندر اس طرح مکس اپ نہیں ہوتے جس طریقے سے ان کی خواہش ہے. اب پھر یہ منجن بھی ساتھ بیچنا چاہتے ہیں جی کہ ہماری جو کہیں سنوائی نہیں ہے، ہماری کوئی بات کو سنتا نہیں ہے. بھائی آپ قانون کے مطابق چلیں تو آپ کی بات سنیں بھی. اب آپ خلاف قانون ضوابط آپ اپنی خواہشات کے اوپر، یا آپ وہ عمران دار ججز کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو معاف کیجئے گا، چیف جسٹس جائیہ آفریدی عمران دار نہیں ہیں بلکہ وہ ٹیکسٹ بک جج ہیں. وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے اور فیصلے کرنے والے ہیں. وہ ملاقاتیں شاید نہیں کرتے ہوتے. بہرحال جی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے افسوسناک بات کیا کہ تیرا کی صورتحال، ایک طرف ایک شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہے، جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، جو کہ مختلف عدالتوں سے انہیں سزا ہوئی ہے، وہ مجرم ہے. وہ اس وقت ملزم قیدی نہیں ہے بلکہ مجرم قیدی ہے. ایک عدالت نے ان کو چور اور دوسری عدالت نے ان کو کرپٹ قرار دیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو کہ قومی خزانے میں آنا تھا، اس 190 ملین پاؤنڈ کو انہوں نے لائبلٹی اکاؤنٹ کے اندر ڈلوا دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو کہ خلاف قانون تھا. اور اس بات کے اوپر
پلس پھر ان کو اس کے عوض القادر کی پراپرٹی بھی مل گئی ٹرسٹ کے نام کر کے، لیکن ٹرسٹی میاں بیوی بن گئے عمران خان اور بشرا بیگم، اور پھر ان کو فرد شہزادی کو سینکڑوں کنال اراضی بنیگالہ میں جو کہ عمران احمد نیازی صاحب کی رہائش گاہ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہے وہ جگہ بیریا ٹاؤن کی طرف سے منتقل کر دی گئی، جو کہ فرنٹ پرسن تھی ان کی۔ اچھا جی، ایک طرف ایک شخص، ایک طرف 1,00,000 شہری، تو یہ ایک بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نگاہ میں جو عوام ہیں ان کی کیا قدر ہے، ان کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو وزیلا ہیں یہ قبائلی علاقوں سے ہیں، تو قبائل کو ان کو عزت دینی چاہیے، اور قبائل میں ایک عزت، احترام اور تقدس اور روایات تو بہت زیادہ بدرجہ اتم ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کہ عمران احمد نیازی کو یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے 1,00,000 صوبے کے جو عوام ہیں ان کے اوپر۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں جی کہ تھیٹر کی بات تو کر لی، لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ کتنا ان کو درد ہے۔ عمران خان صاحب تو دیکھیں بتایا کہ ان کی آنکھ جو ہے خراب ہو گئی ہے، وہ دجال بننے والے ہیں، ان کی بینائی ختم ہونے والی ہے، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، تو ساتھ اور بڑا سنجیدہ ہو کر انہوں نے چہرہ بنا کر بھی باتیں کی تھی، لیکن اب ساتھ ایک چیز اور شروع پڑی ہے، وہ ہے جی کہ KFC اڑاتے ہیں جی، جو بھی ان کا ہوتا ہے نا ایشو، سائڈ پر ہی جاتے ہیں کیمروں کے سامنے، کیونکہ بندے ہی 4 ہوتے ہیں، سائڈوں پر اگر چلے جائیں 4 بندے بھی تو وہ جو سپاٹ ہے وہ خالی ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ وہیں پر ان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جو KFC کے لیگ پیس ہوتے ہیں، چیسٹ پیس ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اڑا رہے ہوتے ہیں، برگرز کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ککڑ کے دشمن ہو گئی ہے جی تحریک انصاف۔ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ دیسی گھی میں بھنا ہوا جو دیسی ککڑ ہے وہ نہیں چھوڑتے، اس کی سختی آ جاتی ہے، اور باقی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ KFC کے جو ہے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو ککڑ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حلق سے اتر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دال سبزی کی اگر بات کریں تو جو خود تو KFC اڑا رہے ہیں، لیکن جو تیرا کے عوام ہیں جو تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے بے یار و مددگار ان کو چھوڑا ہوا ہے، ان کی جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں، اور میں میڈیا کو بھی اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا کہ جس طریقے سے پنجاب میں سیلاب آئے اور جس کی پروجیکشن کی گئی، جتنا کرٹیسائز کیا گیا گورنمنٹ کو، اس اعتبار سے ہم لوگوں نے اپنے جو تیرا کے عوام ہیں ان کو وہ پروجیکشن بھی نہیں دی، اور ان کی ہم نے وہ بات بھی نہیں کی، تو اسی لیے میرے خیال سے یہ ضروری تھا کہ میں اپنے تیرا کے بہن بھائیوں کی اس سے متعلق آج بات کروں۔ اب بات یہ ہے کہ بلکہ میں پہلے یہ بتاؤں کہ جی تیرا کے اندر جو ہے نا وہ جو آفریدیوں کے 6 جو ہیں وہ سب کاسٹیں موجود ہیں، یعنی ہیں آفریدی لیکن ان کی مختلف سب کاسٹیں ہیں، قبائل ان کو کہتے ہیں کہ یعنی سب کلین کہتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر جی ہر ایک کلین سے یا ہر ایک جو ان کا جو 6 آفریدی کے مختلف جو ہیں وہ ٹرائبز ہیں، ان میں سے ہر ایک سے 4 لوگ لیے گئے، اور ان پر مشتمل 24 اراکین پر مشتمل ایک جرگہ تشکیل دیا گیا۔ یہ وہی جرگہ ہے جس نے ہر ایک سے بات کی، وفاقی حکومت سے بھی اسی جرگے نے بات کی، صوبائی حکومت سے بھی اسی جرگے نے بات کی، انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے، سیکورٹی فورسز سے، ایون کہ یہاں تک کہ فتح لال خوارے سے بھی انہی لوگوں نے بات چیت کی۔ جب وہاں پر یہ دہشت گردی جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئے، تو پھر سیکورٹی فورسز نے یہ جو قبائل کا جرگہ ہے ان سے بات کی، اور ان کو 3 آپشنز دی گئیں۔ ایک یہ کہ وہ ان کے ساتھ مل کر سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں میں جو ہے وہ ساتھ دیں۔ دوسری آپشن یہ دی تھی کہ ان کو ایمیکیبلی یہ کہہ دیں کہ آپ کا علاقہ چھوڑ دیں، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں پھر ہم جانیں اور دہشت گرد جانیں۔ تو یعنی مسلسل جو ہے یہ جرگہ جاتا رہا ان کے پاس جو فتح الخوارج ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 2-3 ماہ لگے تھے، اور مسلسل بڑی تعداد میں ان 24 اراکین کے ساتھ 2 جو ہے وہ JUI کے لوگ تھے موجود تھے، ایک حقانی اور ایک فضل الرحمان جو گروپ ہے ان کا اس کے۔ تو بیسکلی یہ 26 رکنی جرگہ جو ہے وہ مسلسل گیا فتح الخوارج کے پاس، جا کر ان کو کہا کہ آپ جگہ چھوڑیں، انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے پھر جرگے نے عوام سے مشاورت کی، پھر عوام کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ جناب ہم اب اس علاقے کو چھوڑ کر ہم نقل مکانی کریں گے۔ جب یہ نقل مکانی کا یہ معاملہ ہو گیا، یہ گزشتہ سال کی بات ہے، سپٹمبر کی، تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا جی کہ حکومت کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے کہ جی ٹھیک ہے جی، اگر آپ ڈسپلیس ہو رہے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ معاملات ہم نے طے کرنے ہیں، ہم آپ کو جو ہے یہ سہولیات پرووائڈ کریں گے۔ وہ جو سہولیات پرووائڈ کرنی تھی
اس کے لیے صوبائی کابینہ نے 4 ارب روپے جو ہے وہ منظور کیے، لیکن وہ ریلیز جا کے ہوتے ہیں دسمبر کے اندر. پھر رجسٹریشن کا عمل بھی انہوں نے خاصا جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیا، اور یہ پیسہ جو 4 ارب روپیہ تھا یہ تو عوام کے پاس جانا تھا، اور یہ اگر ایسا میکانزم ہوتا جیسے پنجاب حکومت نے اپنا میکانزم بنایا ہے تو وہ بہترین ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے بجائے اپنے ہی 3 نمونوں کو، یعنی جو مینا آفریدی ہیں، اقبال آفریدی ہیں اور غنی آفریدی، ان تینوں کو جو ہے انہوں نے ان تینوں کے ایک کے تھرو انہوں نے جو ہے وہ یہ رقوم تقسیم کروائی. اب ساری کروائی نہیں کروائی، کچھ اپنا مال پانی جیب میں بھی ڈالا ہوگا، جیب خاص کے اندر یہ ڈالتے ہیں. پی ٹی اے والوں کی کرپشن کی جو کہانی ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سامنے آنی چاہیے، اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں اس 4 ارب روپے کے حوالے سے، کیونکہ عوام تک تو یہ پیسے پہنچے نہیں ہیں. اب جب عوام تک یہ پیسے پہنچے نہیں ہیں تو عوام کے اور عوام کے جو جرگہ تھا ان کے اندر خاصا اس بات پر غصہ آیا. پھر ایک موقع کے اوپر یہ اطلاعات آئیں کہ جو جرگے کے لوگ ہیں ان کی یعنی ایکسچینج آف جو ہے وہ ہارش ورڈز ہوئے ہیں ود پروونشل گورنمنٹ، کہ کیونکہ انہوں نے یہ غنی آفریدی، اقبال اور مینا آفریدی کے ذریعے جو رقوم تقسیم انہوں نے کہا کہ ہم نے کی ہیں وہ ایکچولی تقسیم ہوئی نہیں. اچھا جی، ایشو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کیا چاہتی تھی؟ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ 8 فروری کی کال ہے، لوگوں کو ہم جو ہے وہ اپنے نمائندگان کے ذریعے پیسے پکڑائیں گے تو اس سے ہماری واہ واہ ہوگی، اور اس واہ واہ کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ 8 فروری کے دن اگر ہمیں لوگ نکالنے پڑے تو ہم لوگ ہمارے کہنے پر نکلیں گے. یہی تیرا والے جب وہ نہیں ہوا تو بیسکلی جو جرگہ تھا، جرگہ نے بڑا سمپل بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارے 35 مطالبات ہیں، ان مطالبات پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، جس پر آمادگی کا اظہار کر چکے تھے تمام لوگ، لیکن پھر جو یہ 35 مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خاصی رفٹ پیدا ہو چکی ہے بٹوین جرگہ اور یہ جو صوبائی حکومت ہے. اب صوبائی حکومت نے جب دیکھا کہ جی ہم تو اب چوری ہم نے کی ہوئی ہے، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے وعدے جو ہم نے کیے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، تو پھر انہوں نے سیاست شروع کر دی. اب انہوں نے الزام عائد کرنے شروع کر دیے ان کے اوپر، جو جرگہ ہے ان کو فوج کا ایجنٹ قرار دینا شروع کر دیا، ان کو ٹاؤٹ کرنا شروع کر دیا، ان سے متعلق نازیبا الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے. آج جس وقت ہم یہ شاید ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی گھنٹے 2 گھنٹے بعد اسی جرگے کی ملاقات ہونی ہے کمانڈر ایف سی کے ساتھ بھی، اور ہفتے کے روز یعنی آج جمعہ ہے تو ہفتے کے روز جو بڑا سیاسی اتحاد ہے وہاں پر بھی ایک اہم جرگہ ہو رہا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ بھی اہم جرگہ ہو رہا ہے. اب یہی وہ 24 یا 26 رکنی لوگ ہیں جو کہ ہر جو اس معاملے کے اندر ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. لیکن اب صوبائی حکومت نے کیونکہ پیسے جو ہے وہ جیب خاص میں ڈالنے تھے اور وہ امبیزلمنٹ کرنی ہے مبینہ طور کے اوپر، تو پھر اب ان کو وہ ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں. اچھا، لیکن اس کو سیاسی رنگ دینے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ سارے جو جرگے ہو رہی ہیں یہ 24 لوگ یا 26 لوگ ہیں. یقین طور پر دیگر جو ہیں وہ آبزرورز بھی ہوتے ہیں جرگے کے اندر یا باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن مین یہ جرگہ بیٹھتا ہے. اب سہیل آفریدی صاحب نے اپنا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے اتوار کو. اب وہ اتوار کا جلسہ جس کو وہ جرگے کا نام دے رہے ہیں ہے وہ بیسیکلی تحریک انصاف کا جلسہ، سٹیج لگ رہا ہے تحریک انصاف کا. وہاں پر جناب یہ کیا کریں گے جی، وہاں پر یہی مینا اقبال اور یہ سارے آفریدی جو ہیں، غنی آفریدی، یہ تینوں آفریدی بھی موجود ہوں گے، ان کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہوں گی، وہاں پر یہ خطاب بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ جرگہ نہیں ہوگا، یہ سیاسی جلسہ ہوگا. اور سیاسی جلسے کو کہیں گے یہ دیکھیں جی عوام کا سمندر آ گیا، اور ساری انتظامیہ وہاں پر لگائی ہوئی ہے، انہوں نے گراؤنڈ بھی تیار کر رہے ہیں، اسٹیج بھی تیار کر رہے ہیں، ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر کہیں گے جی کہ یہ فوج کے خلاف ہم نے بات کر دی ہے، یہ جرگہ نکل آیا ہے تو یہ فراڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ان کی بیسیکلی جو اصل چہرہ ہے. میں نے کہا جی یہ تو پہلے میں عوام کے اپنے ویورز کے سامنے لے کر آؤں، پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ تقریب تھی اس میں خطاب کیا، تو خطاب میں انہوں نے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں. اب وہ خوشخبریاں کیا ہیں جی؟ ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو انڈسٹریز کے لیے بجلی ہے وہ 4 روپے 4 پیسے سستی کر دی گئی ہے. اب دیکھا جائے تو مجموعی طور پر حالیہ دور کے اندر دیکھیں تو تقریباً 9 روپے فی یونٹ جو ہے وہ کم کیا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ مزید جو ہے وہ گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو بجلی ہے اس کی جو ہم کاسٹ لے رہے ہیں، گورنمنٹ لے رہی ہے، وہ اس ٹائم
خطے میں سب سے زیادہ ہے تو پھر ہماری انڈسٹری اس کاسٹ کے اوپر رن کر کے تو جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, پروفٹ نہیں کما سکتا, اور پھر جو ٹیکسز ہم نے ہیوی رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی خاصا آتا ہے. لیکن پھر بھی ایک بہتری کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہو چکا ہے. اور دیکھیں دنیا میں یہ چیزیں انفلیشن ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر یہ شہباز حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یعنی محنت کی, اور جو انرجی سیکٹر ہے اویس تغاری کو بھی میں اس بات پر داد دینا چاہوں گا, اور اس میں آئی ایس آئی نے بھی بڑا اپنا کی رول پلے کیا ہے. جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں ان کی ڈائریکشن کے اوپر, ایون کہ ندیم انجم صاحب بھی اس ٹائم پاور پلانٹ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر نیگوسیشنز کے اندر شامل رہے تھے, اور موجودہ تو جو عاصم ملک صاحب ہیں وہ بھی اس معاملے کو انہوں نے کیری فارورڈ کیا اور اسی کو آگے بڑھایا. تو یہ پاور پلانٹس کے ساتھ بھی ان کی معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھے ہیں. بہرحال اب یہ مین بات تو یہ ہوگی, لیکن ایک اور انسینٹو دیا ہے جی انہوں نے بزنس کمیونٹی کو. انہوں نے کہا جی کہ جو بزنس مین جس کو ایوارڈ ملا ہوا ہے, یعنی ایک اچھا یعنی کمپیٹنٹ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کامیاب جو بزنس مین ہے جو کہ ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہا ہے, ان کے لیے آفیشیل بلو پاسپورٹس کا اجرا کرنے کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے, جو کہ ان کے لیے کاروبار کے لیے بھی ان کے لیے بہتر ہے اس لحاظ سے کہ یعنی وہ بہت سے ممالک کا ان کو ویزا ہی درکار نہیں ہوگا. تو ان کے بزنس کو انٹرنیشنلی گرو کرنے میں بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی یہ ایک مثبت قدم ہے, اور ان کو ایک آنر جو ہے وہ دے رہے ہیں, تکریم کر رہے ہیں, ان کی تعظیم ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ آپ کو ریکگنائز کرتی ہے آپ کے اچھے کام کے اوپر. یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. یہی اس وقت تک کی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے ذہن میں رہ گئی ہیں تیرا والے معاملے کے اندر, تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ولاگ کے اندر اس میں آپ کو میں کور کروں گا. اجازت چاہوں گا جی, اللہ حافظ.